بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ جاری نہ کرو، یا تمہارے لیے ایک شاندار کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا، اور تم اس کے درمیان نہریں نکال دو، یا تم آسمان سے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا دو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے حاضر کر دو، یا تمہارے لیے ایک سونے کا ایک گھر ہو، یا تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم محض آسمان پر چڑھنے سے ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ایک کتاب نہ اتار لاؤ جس کو ہم پڑھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا کچھ اور ہوں؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ فرما دیجئے پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام پہنچانے والے انسان کے سوا کچھ اور ہوں؟ برادران ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، گزشتہ درس میں ہم سیرت پاک کے بیان میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جب عتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور مختلف انداز سے آپ کو لالچ دے کر اسلام کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سورہ حامیم سجدہ کی آیات سنائیں تو وہ لاجواب ہو کر واپس چلا گیا اور کافروں سے کہہ دیا کہ اے قریش، تم محمد کو ان کے حال پر چھوڑ دو، میں نے ان سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ شعر ہے، نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، وہ تو ایک عجیب اور الگ کلام ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جلد ہی محمد کی ایک شان ہوگی، اگر عرب نے ان کو ہلاک کر دیا تو میری رائے ہے کہ تم ان کے خون سے بلا وجہ اپنے ہاتھ مت رگو، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو ان کی کامیابی تمہاری کامیابی ہوگی، ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی۔ قریش نے یہ سن کر کہا ہمیں لگتا ہے کہ محمد کا جادو تمہارے اوپر بھی چل گیا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی، عتبہ بولا اب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو، جو بات ٹھیک تھی وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد مشرکین نے پھر مشورہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پھر آئے۔ اب کی مرتبہ وہ ایک نیا پلان اور نئی چال بنا کر لائے تھے۔ وہ بولے اے محمد، اگر آپ کو ابو الولید یعنی عتبہ کی بات منظور نہیں تو پھر ہمارے پاس ایک اور تجویز ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں نہ باغات ہیں نہ کھیت ہیں، یہاں کے لوگ غریب ہیں، تنگ دست اور پریشان ہیں۔ آپ کو مکے والوں سے، اپنی قوم سے بڑی محبت ہے، آپ کو ان کی فکر ہے، تو آپ اللہ سے کہیں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے اور یہاں باغات اور کھیت لگا دے، تاکہ شام اور عراق کی طرح یہاں بھی نہریں جاری ہو جائیں، تاکہ ہم بھی خوشحال ہو جائیں۔ آپ اپنے اللہ سے کہو وہ قصی بن کلاب کو زندہ کرے، ہم اس سے پوچھیں گے، معلوم کریں گے کہ آپ کے اوپر ایمان لائیں کہ نہ لائیں۔ وہ بہت سمجھدار آدمی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے اللہ سے کہو کہ آپ کے پاس سونے کا ایک گھر ہونا چاہیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہمارے رسول کتنے بڑے انسان ہیں، تاکہ آپ کی بزرگی اور آپ کی شرافت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کو ہمارے سامنے آسمان پر بلائے
اور صرف آسمان پر آپ کے چڑھ جانے کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے کر اتریں جس کتاب کو ہم بھی پڑھ سکیں، تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آپ بتائیں ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں، معاش اور روزگار کی محنت کرتے ہیں، آپ ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، بھلا ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہمیں کچھ عجیب کام کر کے دکھائیں تو ہم یقین کریں کہ ہاں خدا کے رسول ہیں۔ اسی موقع پر سورہ بنی اسرائیل کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں پیغام پہنچانے والے رسول انسان کے سوا کچھ اور ہوں؟ یعنی یہ سارے کام میں کیوں کر سکتا ہوں؟ قریش نے کہا کہ اچھا چلو، تم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے بد دعا کرو، اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مرضی، وہ چاہے گا تو عذاب نازل فرما دے گا، وہ چاہے گا تو تمہیں ابھی اور مہلت دے گا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی مرضی اور منشا ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر عبداللہ ابن ابی امیہ کھڑا ہوا اور بولا، اے محمد، تمہاری قوم تمہارے سامنے اتنی تجویزیں پیش کرتی ہے، اے محمد تمہاری قوم تمہارے سامنے اتنی تجویزیں پیش کرتی ہے مگر تم کسی بات کے ماننے کو تیار نہیں۔ سنو محمد، اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور ہمارے سامنے آسمان سے رسول ہونے کے ثبوت بھی پیش کر دو، اگر آسمان سے 4 فرشتے اتر آئیں اور وہ کہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، تب بھی میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ عبداللہ ابن ابی امیہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے۔ فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات لنؤمن لک حتی تفجر لنا سے آخر تک جو ہم نے پڑھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، یہاں ان لوگوں کے لیے جو علمی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور کچھ علمی بات جاننا چاہتے ہیں، ایک بات بیان کر دینا مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے تو اس کو نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پر معجزات بھی عطا فرماتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے دل شک سے پاک ہو جائیں۔ لیکن نبیوں اور رسولوں کے معجزات اس لیے انہیں نہیں دیے جاتے کہ وہ معجزات کے ذریعے کافروں کو ایمان کی دعوت دیں۔ میری بات پر توجہ دیجیے گا، گویا معجزات نبیوں کو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ایمان والے مطمئن ہو جائیں اور ان کا یقین مضبوط ہو جائے۔ معجزات اس لیے نہیں دیے جاتے ہیں پیغمبروں کو کہ کافر اور مشرک ایمان قبول کر لیں۔ اس بات کو اگر ہم چاہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ معجزات نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتے ہیں اور بس۔ معجزات ہرگز بھی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ نہیں بنائے جاتے۔ چنانچہ معجزات کے طور پر جو باتیں نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں جن سے شک دور ہوتا ہے۔ ایسی باتیں نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کی جاتی معجزات کے طور پر کہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے اس میں ابتلاء اور آزمائش ہے اور امتحان ہے، جس کے لیے غور و فکر، تصدیق اور جزا و سزا ضروری ہے۔ ایسا ایمان جو مجبور ہو کر قبول کر لیا جائے، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، جس میں انسان کا اختیار اور ارادہ، علم اور معرفت کی ضرورت نہ ہو، اللہ کو وہ ایمان نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے اور نہ شریعت میں ایسا ایمان معتبر ہے۔ مثلاً ایک شخص غور و فکر کرتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کا اتباع کرتا ہے، پھر اس کے سامنے جب وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، معجزات پیش کیے جاتے ہیں، تو اب اس کے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ ایمان معتبر ہے۔
اور دوسرا شخص مرتے وقت فرشتوں اور عالم برزخ کے حالات کو دیکھ لیتا ہے اور مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر یقین کر لیتا ہے، حالانکہ وہ زندگی میں رسولوں کا انکار کرتا تھا، تو اس کا یہ ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایمان رسولوں کی خبر پر یقین کر لینے کا نام ہے، ایمان رسولوں کی خبر پر یقین کر لینے کا نام ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ کر یقین کر لینا ایمان نہیں ہے۔ لہذا انبیاء اور رسول ان کو ایسے معجزات عطا کیے جاتے ہیں جن کو دیکھتے ہی یقین ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ انبیاء اور رسول ان کو ایسے معجزات عطا کرنا جن کو دیکھتے ہی یقین ہو جائے کہ یہ حق ہیں، یہ خلاف حکمت اور رسولوں کی بعثت کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان اب انبیاء پر نہیں بلکہ اپنی عقل اور نظر پر ہوتا ہے، حالانکہ مطلوب اور مقصود وہ ایمان ہے جو نبیوں پر ہو، رسولوں پر ہو۔ مثال سے سمجھیے، کافروں کے مطالبے پر ریگستان سے چشمے پھوٹ پڑیں، یا ریگستان میں دیکھتے ہی دیکھتے باغ اگ جائیں، یا فرشتے اور اللہ خود آئیں اور رسولوں کی رسالت کی گواہی دیں، یا پیغمبر آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھیں اور اپنی رسالت کی ثبوت میں کوئی سند لے کر واپس آئیں، یہ سب باتیں کافروں کے مطالبے پر پوری کی جائیں، یہ ایسی ہیں جو ممکن تو ہیں، جو پوری تو کی جا سکتی ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، مگر اس کے بعد جو ایمان ہے وہ ایمان رسولوں پر نہیں بلکہ وہ ایمان اپنی عقل پر، خلاف عقل کام ہونے کی وجہ سے، اپنی نظر پر حیرت انگیز کام ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ ایمان شرعاً نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے۔ اسی لیے کہہ دیا گیا، میں یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدائی کا دعوے دار نہیں، میں تو صرف خدا کا رسول اور پہنچانے والا ایک انسان ہوں۔ اللہ اگر چاہے یہ سب کر سکتا ہے، مگر بطور ثبوت رسالت ان باتوں کو پیش کیے جانا تمہارے ایمان کو غیر معتبر بنا دے گا، اس لیے یہ سب چیزیں تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ اور سمجھ لیں، اگر اللہ کو کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو وہ کافروں کے مطالبے پر معجزات ظاہر فرما دیتا ہے، مگر اکثر بلکہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ کافر اپنے مطلوبہ معجزے کے ظاہر ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ جب اس نے چاہا کہ قوم کو مہلت دی جائے اور مطالبے پر معجزات ظاہر نہیں کیے، ارشاد ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ہم نے معجزات اس لیے ظاہر نہیں فرمائے کہ پہلے لوگوں نے ان معجزات کو جھٹلا دیا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی جو معرفت حاصل کرنے کو کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ہم یہ معجزات صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ سراسر اللہ کی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی ہے کہ نادان قومیں اپنی نادانی کی وجہ سے معجزات کا، اور ایسے معجزات کا جو ایمان مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ رسولوں کی رسالت کی تصدیق حاصل کرنے کے لیے اور ان کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان معجزات کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب قوموں نے ایسے معجزات کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان معجزات کے ظہور کو منع فرما دیا، کیونکہ متعدد قومیں صریح معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں اور عذاب کی مستحق قرار پائیں۔ جس طرح ایک نادان بچہ نقصان دہ چیز کا اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے، مگر اس کا باپ اس کو نقصان دہ چیز کے نقصان سے بچانے کے لیے دینے سے منع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح نادان قوم معجزات کا مطالبہ کرتی ہے اور اللہ اس معجزے کو ظاہر کرنے سے منع کر دیتا ہے تاکہ قوم نقصان سے بچی رہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ حضور دعا فرمانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل آ گئے اور کہا، یا نبی اللہ، آپ دعا فرمانے سے پہلے ان سے معلوم کر لیں
اگر یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو گیا اور یہ ایمان نہیں لائے تو پھر یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ حضور نے قریش سے کہا میں دعا کرتا ہوں یہ صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، لیکن اگر تم اس کے بعد ایمان نہیں لائے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو قریش نے کہا کہ نہیں، ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ بحث تفصیلی ہے، مگر معجزات صرف ایمان والوں کے یقین کو بڑھانے کے لیے اور کافروں کے دل میں رسول کی عظمت بٹھانے کے لیے اور کافروں کو خوف دلانے کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ معجزات اس لیے ظاہر نہیں ہوتے نبیوں کے ہاتھ پر تاکہ وہ ان کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنائیں۔ یہ بحث تفصیل سے الروض الانف کی پہلی جلد میں دیکھی جا سکتی ہے۔ الغرض عزیز بہنوں اور برادران ملت اسلامیہ، مشرکوں نے ہر تدبیر سے اللہ کے رسول کو دین کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی اور ہرانے کی سعی کی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ان کے مقابلے پر کھڑے رہے اور ہر موقع پر ان کو ایسا جواب دیا جس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیدا کی جانے والی ہر رکاوٹ کی ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔